شہر کے پرانے حصے میں واقع بازار کی تنگ مگر مصروف گلی نمبر 7 میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ لکڑی کا پرانا سا بورڈ دروازے کے اوپر لٹکا تھا، جس پر سادہ لفظوں میں لکھا تھا: الامین اناج سٹور، خالص اور مناسب قیمت۔ یہ دکان حامد کی تھی۔ درمیانی قد، ہلکی سی جھکی ہوئی کمر، آنکھوں میں ٹھہراؤ اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ اس کے ہاتھوں میں محنت کی لکیریں تھیں، مگر دل میں اطمینان کی روشنی۔ یہ دکان اسے وراثت میں ملی تھی۔ اس کے والد حاجی کریم ساری زندگی اسی بازار میں اناج فروخت کرتے رہے تھے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے حامد کو اپنے پاس بٹھا کر ایک بات کہی تھی: بیٹا، کاروبار میں نفع کم یا زیادہ ہونا اہم نہیں، اصل نفع عزت ہے۔ اگر تم نے سچائی چھوڑ دی تو سب کچھ کھو دو گے۔ حامد نے وہ الفاظ دل میں بسا لیے تھے۔ چند سال بعد مہنگائی کا طوفان آیا۔ آٹا، چاول، دالیں، چینی، سب کی قیمتیں روز بروز بڑھنے لگیں۔ لوگ پریشان تھے۔ مزدور کی دہاڑی وہی تھی، مگر اشیائے خورد و نوش کی قیمتیں دگنی ہو چکی تھیں۔ بازار کے بیشتر تاجروں نے فوراً ریٹ بڑھا دیے، کچھ نے تو پرانے اسٹاک پر بھی نئی قیمت جذبہ کر دی۔ موقع ہے کمانے کا، بشیر، جو حامد کی دکان کے ساتھ والی دکان کا مالک تھا، اکثر کہتا۔ ایک صبح حامد نے بورڈ پر وہیں پرانے نرخ لکھے۔ بشیر نے طنزیہ انداز میں کہا: حامد بھائی، یہ دکانداری ہے یا درویشی؟ حامد مسکرایا: بشیر بھائی، جو مال میں نے پرانی قیمت پر خریدا ہے وہ نئی قیمت پر کیسے بیچ دوں؟ بشیر نے کہکہا لگایا: زمانہ بدل گیا ہے، اب سچائی سے گھر نہیں چلتے۔ حامد خاموش رہا، مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ چند ہی دنوں میں حامد کی دکان پر رش بڑھنے لگا۔ عورتیں، بزرگ، مزدور سب جان گئے تھے کہ یہاں مناسب قیمت ملتی ہے۔ ایک بوڑھی خاتون نے آٹا لیتے ہوئے کہا: بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم کیسے گزارا کرتے؟ یہ دعا حامد کے لیے کسی بھی منافع سے بڑھ کر تھی۔ مگر اسی رش نے دوسرے تاجروں کے دلوں میں حسد بھر دیا۔ بازار کی انجمن تاجران کا اجلاس بلایا گیا۔ فیصلہ ہوا کہ سب ایک جیسی قیمت رکھیں گے۔ اگلے دن 3 تاجر حامد کی دکان پر آئے۔ یا تو ریٹ بڑھاؤ یا انجمن کی رکنیت ختم سمجھو۔ حامد نے پرسکون لہجے میں کہا: میں آپ سب کی عزت کرتا ہوں، مگر ناجائز منافع نہیں لے سکتا۔ ایک نے غصے سے کہا: پھر انجام کے لیے تیار رہو۔ چند ہفتوں بعد حالات مزید خراب ہو گئے۔ سپلائرز نے بھی نئی قیمتوں پر مال دینا شروع کر دیا۔ حامد بھائی، اب پرانا ریٹ ممکن نہیں، اگر لینا ہے تو یہی قیمت ہوگی۔ حامد نے حساب لگایا۔ منافع نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ گھر میں بچوں کی فیس، بجلی کا بل، راشن، سب ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر تھیں۔ ایک رات بیوی عائشہ نے آہستہ سے کہا: میں جانتی ہوں آپ غلط نہیں، مگر حالات دیکھیں، تھوڑا ریٹ بڑھا دیں تو کیا حرج ہے؟ سب بڑھا رہے ہیں۔ حامد نے گہرا سانس لیا۔ فرق یہی ہے کہ سب بڑھا رہے ہیں۔ اگر ہم بھی وہی کریں گے تو پھر فرق کون دکھائے گا؟ عائشہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی کمزوری نہیں، اصول ہے۔ ایک دن اسکول سے واپس آ کر اس کا بیٹا احمد بولا: ابو، میرے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ بے وقوف ہیں، سب پیسے کما رہے ہیں اور آپ سستے بیچ رہے ہیں، کیا ہم واقعی غلط ہیں؟ حامد کے دل پر چوٹ لگی۔ اس نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ بیٹا، وقتی فائدہ دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، مگر جو مشکل وقت میں بھی سچ پر قائم رہے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔
ہم وقتی فائدہ نہیں مستقل عزت چاہتے ہیں۔ احمد نے سر ہلایا مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی سوال تھا۔ انہی دنوں ایک سادہ لباس میں شخص دکان پر آیا۔ اس نے خاموشی سے خریداری کی، قیمت پوچھی اور حیران ہوا۔ یہ واقعی یہی ریٹ ہے؟ جی، حامد نے جواب دیا، جتنا خریدا تھا اسی حساب سے بیچ رہا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا۔ حامد نہیں جانتا تھا کہ وہ دراصل ضلعی فوڈ انسپیکٹر تھا جو بازار کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند دن بعد بازار میں ہلچل مچ گئی۔ انتظامیہ نے کئی دکانوں پر چھاپے مارے۔ ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع، بھاری جرمانے عائد ہوئے۔ کچھ دکانیں سیل ہو گئیں۔ بازار میں خوف کی فضا تھی۔ دوپہر کو سرکاری گاڑی حامد کی دکان کے سامنے رکی۔ وہی شخص اترا۔ اس کے ساتھ میڈیا کے لوگ بھی تھے۔ تاجر سمجھے شاید اب حامد بھی پکڑا جائے گا، مگر منظر بدل گئے۔ فوڈ انسپیکٹر نے کیمرے کے سامنے کہا، مہنگائی کے اس دور میں جب اکثر لوگ ناجائز منافع کما رہے ہیں، اس شخص نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ مثال ہے کہ ایمانداری آج بھی زندہ ہے۔ پورا بازار خاموش تھا۔ بشیر کی نظریں جھک گئیں۔ اگلے دن اخبار میں خبر شائع ہوئی، ایماندار تاجر مشکل وقت میں بھی سچ پر قائم۔ لوگ دور دور سے اس کی دکان پر آنے لگے۔ اس کا کاروبار پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی عاجزی تھی۔ حکومت نے اسے مثالی تاجر کا سرٹیفکیٹ دیا۔ ایک مقامی تنظیم نے بلا سود قرض کی پیشکش کی تاکہ وہ اپنا کاروبار بڑھا سکے۔ بشیر ایک دن آیا اور بولا، حامد بھائی، ہم وقتی فائدہ دیکھتے رہے، آپ نے مستقل عزت کما لی، ہمیں معاف کر دیں۔ حامد نے نرمی سے کہا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، بس وہی کیا جو میرے والد نے سکھایا تھا۔ اب جب وہ نیا مال خریدتا تو مناسب اور شفاف طریقے سے قیمت طے کرتا۔ اس نے دکان کے باہر ایک نیا بورڈ لگا دیا، ہم قیمت اس حساب سے رکھتے ہیں جس حساب سے خریدتے ہیں، آپ کا اعتماد ہمارا سرمایہ ہے۔ احمد نے فخر سے کہا، ابو، سب کہتے ہیں آپ ہیرو ہیں۔ حامد مسکرایا، ہیرو وہ نہیں جو دولت کمائے، ہیرو وہ ہے جو مشکل وقت میں سچ پر قائم رہے۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ سچائی وقتی طور پر کمزور دکھائی دے سکتی ہے، مگر انجام میں وہی سب سے مضبوط سرمایہ بنتی ہے۔ بازار میں مہنگائی آتی جاتی رہی، مگر لوگ جان گئے کہ ہر تاجر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حامد کی دکان اب صرف اناج کی دکان نہیں تھی، وہ اعتماد کی علامت بن چکی تھی۔ اور واقعی وقت نے گواہی دی، سچائی ہی اصل سرمایہ ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے، اگر آپ کو لگا کہ سچائی واقعی سب سے بڑی طاقت ہے، تو آج ہی اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایمانداری کو اپنا اصل سرمایہ بنائیں گے۔ اور دوست، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سچائی کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے، کیونکہ شاید اگلی کہانی آپ کی زندگی بدل دے۔